السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناصر آفتاب پھولن دیوی، نو مور پھولن دیوی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی ابتدا ہم سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کی بریکنگ نیوز سے کر رہے ہیں۔ مشتاق مہر ان دنوں جو ہے وہ گھر کا بیدی لنکا ڈائے کو تلاش کرنے میں جو ہے ان کے غیر معمولی متحرک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ جب میں اپنے پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ میرے قابل احترام آئی جی سندھ مشتاق مہر، تو آپ یقین جانیے کہ میں دل سے جو ہے وہ ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن جہاں تک ان سے متعلق خبریں اور اسکینڈلز کا تعلق ہے تو ان میں رشتہ وہی ہے جو گھوڑے اور گھاس میں ہے۔ جس طرح گھوڑے اور گھاس کا رشتہ ہے، یعنی کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا، بالکل وہی حال میرا اور ان اسکینڈلز کا ہے۔ یہ جو اسکینڈلز ہیں آئی جی سندھ مشتاق مہر یا خود سندھ پولیس سے متعلق، یہ جو ہے اس چینل کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور ان کے ویورز کی بھی ریکوائرمنٹ اور خود حالات کا بھی تقاضا ہے، جس کو بریک کیے بغیر، جس کو نشر کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں۔ ان دنوں مشتاق مہر جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہیں اس بیدی کے تلاش میں، جو کہ گھر کا، یعنی کہ گھر کا بیدی جو کہ لنکا ڈھانے پر جو ہے اس وقت تلا ہوا ہے، جس کی ایک ایک چونکا دینے والی خبر نہیں بلکہ توپ کا گولہ بن کر جو ہے خود ان کی ذات پر اور خود محکمہ پولیس پر اس وقت گر رہی ہے۔ اگر ان توپ کے گولوں کو نہیں روکا گیا تو پھر انجام گلستان کیا ہوگا، اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ یہی ان کے جو قریبی رفقا ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان دنوں جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر ضرورت سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے اتوار والے روز جو ہے ان کی جو کچن کیبنٹ ہے، کچن کیبنٹ کو جو ہے انہوں نے کھانے پر جو ہے مدعو کیا ہے، یعنی لنچ پر ان کو بلایا ہے، محض مشاورت کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ گھر کا بیدی ہے کون، جو کہ سائی کی طرح ان کے پیچھے پڑ چکا اور ان کی ہر اعمال پر جو ہے اس گھر کے بیدی کی نظریں ہیں، اور وہ ایک ایک منٹ کی پل پل کی خبریں جو ہے چینل کو جو ہے وہ پہنچا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک سندھ پولیس میں ایک نہ رکنے والا جو ہے ایک بھونچال آ چکا ہے، جس سے کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں اور وہ ایک دوسرے پر جو ہے وہ اس وقت شک کر رہے ہیں کہ آخر یہ نیوز جو ہے یہ کہاں سے بریک ہو رہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے اتوار والے روز جو ہے آئی جی سندھ مشتاق مہر نے یہ اطلاع ملی ہے کہ لنچ پر جو ہے اپنی کچن کیبنٹ کو مدعو کیا ہے، بشمول ان کے خاص الخاص پی ایس او کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کچن کیبنٹ میں جو ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طریقے سے جو ہے اس گھر کے بیدی کو تلاش کرتے ہیں، جو کہ اس سے قبل خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی بھی تلاش کرتے کرتے تقریباً کہتے ہیں کہ 5000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو جو ہے شک بری نگاہوں سے دیکھ کر ان کے ٹیلی فون اور دوسرے الیکٹرانکس ڈیوائس جو ہے وہ چیک کرتے رہے، اور اس تفتیش میں جو ہے خود ایس ایس یو کا جو ہے 5-8 ہزار کی نفری جو ہے وہ ایک کرائسس سے، ایک ذہنی ٹینشن سے گزر چکی ہے، اور اب وہی جو ہے سلسلہ لگ یہ رہا ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر بھی وہی اپلائی کر رہے ہیں 1,40,000 فورس پر، جو کہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ اگر وہ مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں ان کا یہ مسئلہ چٹکی بجا کر حل کر دوں گا، اگر بشرطے کہ وہ ٹیلی فون کر دے اور یہ معلوم کرے کہ یہ کون آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے۔ اب سوال انفارمیشن کا نہیں ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ مشل بردار کو مت دیکھو، مشل کو دیکھیں، یعنی کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اب آپ یہ مت سوچیں نا کہ خبر دے کون رہا ہے، اب یہ دیکھیں کہ خبر ہے کیا، خبر میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خبر میں حقیقت ہے تو پھر خبر دینے والوں کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جو خبر ہے اس خبر کی نوعیت کو آپ تبدیل کر دینا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہ ہونے دے، یعنی جو غلطی ہے اس کو ٹھیک کر دیں۔ اب آپ شک کریں گے کہ بھئی یہ ناصر آفتاب کا گروپ تو نہیں دے رہا ہے میرے خلاف خبریں، ناصر آفتاب کے خلاف اگر خبریں چھپ رہی تو آپ وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ آئی جی کے پینل سے تو خبر نہیں آ رہی ہے، یعنی اب آپ ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے۔ اب ناظرین دیکھنا یہ کہ جو اتوار والے دن کی ان کی میٹنگ ہے، اس میٹنگ میں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کس کس کی درگت بننے جا رہی۔ پروگرام کے آخر میں ناظرین ہم بات کریں گے
فیصلہ آباد کی خاتون ایس پی منزا کرامت کے کارنامے، یعنی پھولن دیویوں کے جو کارنامے ہیں وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا کا خبر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایف آئی اے متحرک ہو چکی ہے سول ایوی ایشن کی اربوں روپوں کی اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف۔ یعنی میں اگلے دن پروگرام میں یہ ذکر کر چکا تھا کہ ڈی سی سابقہ جو ڈی سی ایسٹ تھے محمد علی شاہ اور خود ایس ایس پی ملیر عرفان بادر کے طلبی کے پروانے جو ہے ایف آئی اے نے جاری کر دیے تھے۔ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ 15 ستمبر کو جو ہے جب ان کو بلایا گیا تھا، ایکس ڈی سی ایسٹ محمد علی شاہ کو خود نہیں پیش ہوئے، لیکن ان کی جگہ پر ان کا ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہے پیش ہوئے، اور وہ جو ہے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کے جو باس ہیں جو کہ اصل مطلوب ہیں سابقہ ڈی سی محمد علی شاہ، وہ آئندہ پیشی میں جو ہے اہم ترین دستاویزات کے ساتھ پیش ہو جائیں گے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد علی شاہ خود پیش ہونا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے سرپرستوں نے یہ کہہ کر ڈرا دیا کہ آپ پیش نہ ہو، ممکن ہے کہ آپ چلے تو جائیں گے بیان قلم بند کرنے کے لیے اور واپسی آپ کی ممکن نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کو گرفتار کر لیں اور سارا بنا بنایا کھیل ان کا خراب ہو جائے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس پی ملیر عرفان بہادر، ڈی ایس پی ایئرپورٹ خالد محمود اور اس طریقے سے ایس ایچ او ایئرپورٹ موسیٰ کلیم کی بھی جو ہے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور انہیں بھی جو ہے بیانات قلم بند کرنے کے لیے طلب کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈی سی موصوف ہیں وہ ایک خاص پلاننگ کے تحت، بلکہ ان کی پوسٹنگ اس دوسری بار جو ایسٹ ڈسٹرکٹ میں بہت لے دے کے کروائی گئی تھی، کروانے کا مقصد صرف اور صرف جو ہے سسٹم نامی گروپ کا جو ہے سول ایویشن کی اس اراضی پر دوبارہ سے جعلسازی کے ذریعے قبضہ کرنا تھا، جہاں پہلے جو ہے ایک ہوٹل جو ہے قائم تھا۔ اب اسی زمین پر جو ہے سسٹم گروپ جو ہے دوبارہ سے جو ہے ہوٹل قائم کرنے کی کوشش کر، تو یہ زمین پہلے جعلی دستاویزات کے ذریعے جو آدم جوکیو نامی کسی بلڈرز کے پاس تھی، جنہیں ڈرا دھمکا کر جو ہے خود سسٹم گروپ نے وہ زمین اپنے نام کروا دی تھی، اور اب فزیکلی جو ہے اس زمین کا قبضہ لینے کی کوشش کرتے ہوئے ڈی سی محمد علی شاہ نے جو ہے ملیر کے ایس ایس پی عرفان بادر کے ذریعے پولیس کی باری نفری لے جا کر وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد سول ایویشن کے اتھارٹی نے خود سول ایویشن کے عملے کو رینجرز کی بڑی نفری طلب کر کے اس وقت جو ہے پولیس کے اس قبضے کو ناکام بنا دیا تھا، جس کے بعد جو ہے یہ انکوائری جو ہے شروع کروا دی گئی سابقہ ڈی سی ایسٹ محمد علی شاہ اور خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر کے خلاف۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے کس کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی۔ اس طریقے سے جیس بینک کا جو ایک معاملہ ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت ایف آئی اے میں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایف آئی اے نے جو ہے ایک نوٹس جو ہے جیس بینک کے انتظامیہ کو بھجوا دیا ہے، جن میں ان سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو اس ایک ایسے جعلسازی، ایک ایسے کرائم جو کہ خود ایف آئی اے کا جو ڈائریکشن ہے اس کا مقدمہ مقامی پولیس یعنی عزیز بٹی اور شارع فیصل تھانے میں جو درج کروا ہے، یہ بددیانتی پر مبنی ہے۔ یعنی یہ مقدمہ بجائے ایف آئی اے کے وہاں بینک کی جانب سے ان بینک کی مدیت میں درج کروانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ بینک والوں نے جو ہے وہ اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کی۔ یہ لیٹر جو ہے خود ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے بینک کو موصول ہو چکا ہے، جس کے بعد جو ہے بینک میں جو ہے ایک تھر تھری اور ایک مچ چکی ہے کہ یہ آخر کیا ہے۔ ایف آئی اے کی تفتیش جو ہے وہ کس رخ پر آگے بڑھتی بھی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں ڈی ایس پی طارق اسلام کے بھائی کامران اسلام جو بینک کے گلشن اقبال جیس بینک کے آپریشن مینیجر ہے، ان کے خلاف اور خود ڈی ایس پی طارق اسلام کے خلاف بھی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے، اور خود جو پی ایس او ہیں آئی جی
ان کے خلاف بھی جو ہے اس معاملے میں جو ہے تحقیقات ہو سکتی ہے، یہ کہنا ہے FIA کے ذرائع کا۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و ساتھ کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری طرح چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ جو دیکھنے کو ملی ہے وہ خیبر پختونخوا کے IG معظم جاں انصاری کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے ایک روز قبل مردان کے ایک پولیس چوکی کے انچارج ASI شاہ فیصل کو جو ہے ایک خطرناک ملزم کو گرفتار کرنے کے دوران اس ملزم کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے ان کی شہادت ہوئی تھی، اور وہ ملزم جو ہے وہ اب تک پولیس کے کسٹڈی میں نہیں آ سکا۔ یعنی ملزم بختاج ولد حیدر سرکاری SMG لے کر فرار ہے۔ پولیس اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہی ہے، لیکن پولیس کے ہاتھ ملزم نہیں لگ سکا۔ اطلاع یہی ہے کہ وہ علاقہ غیر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم بختاج جو ہے وہ ایک سابقہ کانسٹیبل پولیس کانسٹیبل حیدر خان کا بیٹا اور ایک دوسرے سابق پولیس سب انسپکٹر شیر علی اور سعادت کا بھتیجا بتایا جاتا ہے۔ ملزم اپنے سگا نانا اور 4-5 دوسرے افراد کے قتل کے مقدمے میں جیل چلا گیا تھا، اور گزشتہ روز ہی وہ جیل سے رہا ہو کر آیا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ اس کے پاس ایک ناجائز کلاشنکوف ہے، تو مذکورہ شہید ASI شاہ فیصل اپنے ساتھ پولیس پارٹی لے کے انہیں گرفتار کرنے جاتے ہیں، لیکن ملزم پہلے ہی ان پر فائرنگ کر کے اور ان سے ان کی SMG چھین کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس پارٹی جو ان کے ساتھ ہوتی ہے مقتول کے ساتھ، شہید کے ساتھ، وہ دم دبا کے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے بغیر کسی مزاحمت کے۔ یعنی یہ بزدلی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے جس نے کہ خود پورے خیبر پختونخوا کے بہادر پولیس افسروں کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیے۔ میں کل کے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ مردان کے جو DPO ہیں ڈاکٹر زاہد کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے ان DSP سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں جو کہ جنہیں آرگنائز جرائم کے اڈے چلوانے سے ہی فرصت نہیں، وہ اس قسم کی وارداتوں پر کیا خاک توجہ دیں گے؟ یہ DPO جو زاہد ہیں ڈاکٹر شریف ہیں، لیکن ایسی شرافت کا کیا کہ جو اپنے اصل منصب پر جو ہے وہ فوکس نہ کر سکے، اور ان کے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے اس طرح کی وارداتیں جو ہے وہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ 10واں پولیس اہلکار ہے ان کے مردان میں جو شہید ہوا ہے۔ کسی ایک بھی شہید کے قاتل یا ملزمان حملہ آور گرفتار نہیں ہو سکے۔ ان سے بہتر تو خود IG خیبر پختونخوا ہے جو آج جو ہے وہ مقتول یا شہید جو ہیں ASI شاہ فیصل خان کے گھر گئے، ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور میں نے پہلی بار جو ہے وہ ان کو پشتو میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پٹھان ہے، لیکن پشتو بہت ہی روانی سے بول رہے تھے۔ وہ پولیس کے IG کم اور ایک شفیق باپ کے حیثیت سے جو ہے انہوں نے شہید کے بچوں کے سر پر نہ صرف ہاتھ پھیرا بلکہ یہ بھی یقین دلایا کہ یہ شہید کے بچوں کی دیکھ بھال، ان کی پرورش، ان کی تعلیم کے تمام اخراجات جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس برداشت کرے گی۔ انہوں نے 1 کروڑ کی امداد کا بھی اعلان کیا شہید کے گھر والوں کے لیے، اور یہ بھی کہا کہ 60 سال تک جو ہے شہید کی تنخواہ باقاعدگی کے ساتھ جو ہے ان کے گھر والوں کو پہنچائی جاتی رہے گی۔ انہوں نے شہید کے درجات بلند کرنے کے لیے باجماعت فاتحہ بھی کی، دعا بھی کی، اور کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی جان کی قربانی دی ہے، اور ان کے قاتلوں کو جو ہے وہ گرفتار کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جائے گی۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے، ایک اچھا کام ہے IG خیبر پختونخوا کی جانب سے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ آج کچھ پوسٹنگیں بھی ہوئی ہیں 2-4۔ ایک تو پوسٹنگ ہوئی ہیں کچھ، ایک DSP ہیں شوکت رضا، جنہیں 1 روز قبل جو ہے وہ خود سہراب گوٹ پولیس اسٹیشن سہراب گوٹ سب ڈویژن سے ان کا ٹرانسفر کر کے پہلے بہادرآباد سب ڈویژن میں کر دیا گیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہے، تو پھر انہیں ان کی خواہش پر، ان کی چوائس پر جو ہے دوبارہ سے جو ہے سچل جیسے سونے کی خان نما سب ڈویژن کا چارج دے دیا، جہاں 1 روز قبل جو ہے خود اورنگزیب خٹک کو سچل تھانے کا SHO لگا دیا گیا تھا۔
اس طرح سے عبدالخالق جو کہ ایس پی لیاقت آباد تھے، ان کا ٹرانسفر بھی ایس پی گلشن کی حیثیت سے کر دیا گیا ہے۔ یہ عبدالخالق وہی ایس پی ہے جن کا کاندھا جو ہے سابقہ ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی اور ان کے خاص الخاص مشیر خاص یعنی کہ پی ایس او شاہ عدیل جو ہے اپنے مخالفین کو ٹکانے لگانے کے لیے استعمال کرتے رہے، اور ان کا کاندھا استعمال کرتے کرتے پچھلے کوئی سال سوا سال میں 165 پولیس اہلکاروں کو جو ہے ان کی جانب سے بھجوائی جانے والی رپورٹوں کے نتیجے میں جو ہے عاصم قائم خانی ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے وہ نوکری سے ڈسمس کر چکے ہیں۔ اب خود عاصم قائم خانی کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ سندھ پولیس سے انہیں نکالنے کے لیے جو ہے وہ سمری تیار کر لی گئی، اور 1-2 دن میں جو ہے انہیں بھی سندھ بدر کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو ان پولیس اہلکاروں کی بدوائیں ہیں جو ان کا اب تک تعاقب کر رہی ہے، جو ان کے ہاتھوں جو ہے معمولی سزاؤں جو بعض تو بالکل بے گناہ تھے، انہیں جو ہے وہ ڈسمس انہوں نے کر دیا تھا۔ ایک اور اطلاع یہ ملی ہے ناظرین کہ خود عاصم قائم خانی اپنے ہی لاڈلے ایس ایچ او یعنی میرا اشارہ یونس ہٹک کی جانے میں جو کہ ایس ایچ او تھے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے، فیصل نامی ایک لاڑکانہ کے بے گناہ شخص کو جو ہے منشیات فروش ظاہر کر کے انہوں نے مسجد سے نکال کر انہیں گولیوں سے بون ڈالا تھا، جس کا مقدمہ بھی ان کے خلاف درج تھا، اور وہ خود کورٹ سے جو ہے ضمانت منسوخ ہونے پر بھاگ گئے تھے، اور ایک مفرور ملزم جو تھا وہ عاصم قائم خانی کے لاڈلا ہونے کے ناطے جو ہے مفرور ہونے کے باوجود وہ نیو کراچی انڈسٹریل تھانے کا ایس ایچ او رہا اور اڈے دبا کے چلاتے رہے۔ وہ جب 30 لاکھ روپے رشوت لینے کا معاملہ ان کا منظر عام پر آیا، خود حضوری نامی منشیات فروش کی شکایت پر، تو اس پر بھی وہ انہیں ڈسمس نہیں کر رہے تھے، جبکہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے عمران یعقوب مناز بار بار انہیں تنبیہ کرتے لیکن وہ انہیں ڈسمس کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب خود ان کے ایس ایس پی سینٹرل نے یہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا کہ انہیں ڈسمس کریں، تو وہ ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کی کہتے ہیں کہ شکایت کر دی تھی کہ عمران یعقوب مناز نے، اور عمران یعقوب مناز بعد میں خود اتنے مس گائیڈ ہو گئے تھے یا اتنے گھبرا گئے تھے اس ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی سے کہ وہ اس ایس ایس پی کو ایک طریقے سے ان کی مس کنڈکٹ رپورٹ کے لیے کہا تھا کہ ان کی مس کنڈکٹ مجھے بھجوا دیں، کہ جنہوں نے ایک حرام خور ایس ایچ او کو ڈسمس کرنے کی غلطی کی تھی یا کہ ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا تھا، جس کی شکایت پھر جو ہے خود عاصم قائم خانی نے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے کر دی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی ان کی باتوں میں اتنے آ گئے تھے کہ وہ اس اچھے ایس ایس پی کے خلاف بھی کارروائی کرنے جا رہے تھے۔ یہ حال تھا اس ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کا اور ان کے ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منہاس کا۔ ناظرین، آج جو ہے ایک اور اطلاع یہ ملی ہے کہ نیب کراچی میں ایک جو اجلاس ہوا اس میں کچھ اہم ترین فیصلے ہوئے، کچھ انکوائریاں جو ہیں وہ تفتیش میں تبدیل کر دی گئی، جس میں جو ہے سندھ سوشل ریلیف فنڈ جو ہے ایس ایس آر ایف کی جو انکوائری چل رہی تھی سابقہ چیف سیکرٹری سندھ فضل الرحمان لالا کے خلاف، اس پر جو ہے ان پر جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی کہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کا نقصان جو ہے سندھ حکومت کو پہنچایا۔ اسی طریقے سے سندھ اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں آغا سراج درانی پر جو ہے وہ ایم پی ہاسٹل کے پروجیکٹ میں جو ہے اس کے فنڈ میں جو ہے وہ کروڑوں کا غبن کرنے کا ان پر بھی الزام ہے، تو ان کی انکوائری جو ہے وہ بھی انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی۔ اس طریقے سے آئی جی جیل جو سابقہ تھے نصرت حسن منگن جو ہے ان کی جو پرتعیش زندگی ہے، ایک معمولی آدمی کھربوں میں کھیل رہا ہے، ان کی جو انکوائری ہے وہ بھی تفتیش میں تبدیل کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے۔ ناظرین، اب جو ہمارا ایک پروگرام کا سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، آج جو یہ پروگرام ہے ہمارا، اس میں سندھ پولیس کے ایک ایسے ہم آئی جی کا اس میں ذکر کر رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، لیکن وہ یعنی کہ عمر کے اس حصے میں سندھ کے آئی جی رہے اور ابھی طویل عرصے تک وہ آئی جی رہے۔ ایک شازیہ نام کی ایئر ہوسٹس ان کے دل اور دماغ پر چھا گئی تھی، جس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک اپارٹمنٹ کا بندوبست کیا اور اپارٹمنٹ میں انہیں رکھا صرف اور صرف اپنی داد و تحسین کے لیے۔ وہ جو
شازیہ نامی جو ایروسٹس تھی، ان کی روٹ جو تھا وہ کوئٹہ کی طرف تھا، لیکن ان کا روٹ خود اسلام آباد کی جانب موڑنے کے لیے جو ہے آئی جی موصوف نے اپنے اختیارات کا بہت ہی زیادہ بے دریغ استعمال کیا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اور پھر اس آئی جی موصوف نے جو ہے اپنی جو لیلا تھی، یعنی کہ یہ شازیہ جو ان کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی تھی، اس شازیہ کے لیے ایک اپارٹمنٹ باقاعدہ 3 تلوار کے ساتھ لیا، اور ٹی پی او جو کلفٹن اس زمانے میں تھے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس ایئر ہوسٹس کا جو کچن کا خرچہ ہے وہ آپ برداشت کرو گے اگر آپ نے ٹی پی او کلفٹن رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑا اصول پرست اور ایمانداری کا دعوے دار ٹی پی او ہے، لیکن وہ اپنے باس کا یہ غلط حکم ماننے پر مجبور تھا، اور چند ماہ نہیں، چند روز نہیں، بلکہ چند سال تک جو ہے وہ اس شازیہ کا کچن چلاتا رہا، اور آئی جی جو ہے وہ دن اور رات وہاں مزے کرتے رہے۔ یہ حال ہے سندھ پولیس کا، اور پولیس کے ان اعلیٰ افسروں کا کس طریقے سے وہ اپنی پوسٹوں کو انجوائے کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے ماتحتوں سے وہ کام لیتے ہیں جو کہ ان کے فرائض میں شامل نہیں ہوتے، اور ان کے ماتحت بھی محض اپنی پوسٹنگوں کو بچانے اور ان کو طول دینے کے لیے اپنے افسران کے داد و عیش کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک شازیہ نام کی ایئر ہوسٹس کے یعنی کہ کچن کا خرچہ جو کہ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ تھا، وہ ٹی پی او برداشت کر رہا تھا محض کلفٹن ٹاؤن کے ٹی پی او شپ حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا آخری حصہ ہے۔ پروگرام کے شروع میں جو میں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے فیصل آباد کی جو ایک لیڈی اے ایس پی نے جو حرکت کی ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ واقعہ ہے کیا؟ منزا کرامت جو ہے اس وقت ان کی پوسٹنگ سول لائن فیصل آباد میں ہے۔ ایک ایف آئی آر درج کرتی ہے 136/2021۔ یہ واقعہ ہے 12 فروری 2021 کا۔ اے ایس پی منزا کرامت جو ہے چودھری حامد جٹ کے گھر داخل ہوتی ہے، گلفشاں کالونی فیصل آباد میں۔ یہ تھانہ جنگ کا ایریا ہے، اور ان کا صاحبزادہ 14 سالہ حماد جو ہے اپنے گھر میں ٹیچر سے اس وقت ٹیوشن لے رہے تھے۔ خاتون اے ایس پی جو ہے بلا کسی وارنٹ کے گھر گھستی ہیں اور حماد کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے جاتی ہے، اور پولیس موبائل میں بٹھا کر انہیں 7 تھانے لے جاتی ہے۔ جس کے بعد جو ہے خود چودھری حامد جٹ کو ان کی اہلیہ فون کر کے سارا واقعہ بیان کرتی ہے، جس کے بعد جو ہے خود چودھری حامد جٹ جو ہے وہ جاتے ہیں تھانے میں اور معلوم کرتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، ان کے صاحبزادے کو گھر سے پڑھتے ہوئے کیوں پکڑ کے پولیس لے گئی ہے۔ جس پر جب وہ شور مچاتے ہیں وہاں پر اس ناانصافی کے خلاف، تو خاتون منزا کرامت جو اے ایس پی وہ تھانے کے عملے کو ہدایت دیتی کہ ان کو بھی گرفتار کرو ان کے بیٹے کے ساتھ۔ یعنی ایک ہی ایف آئی آر میں باپ بیٹے دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ باپ سے جو ہے 95 پتنگ اور بیٹے سے 150 پتنگ کی برآمدگی ظاہر کر دی جاتی ہے۔ اب یہ جو ایف آئی آر ہے 136/2021، اس کے جو مدعی ہیں اے ایس آئی عاطف ہیں تھانہ جنگ کے۔ بعد ازاں جو ہیں یہ جو چودھری حامد جٹ ہیں وہ اس سارے معاملے کی جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں آئی جی پنجاب سے اور خود سی ایم پنجاب سے اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ پنجاب کے چیف جسٹس سے بھی۔ بعد ازاں جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی برانچ ہے فیصل آباد کی، وہاں کے ایس ایس پی شہریار کے پاس آ جاتی ہے۔ شہریار اس کی بڑی ڈیپلی انکوائری کرتے ہیں، گواہوں کو بلایا جاتا ہے، تو اس میں سب سے جو بڑے گواہ ہوتے ہیں خود جو اس ایف آئی آر کے جو مدعی ہیں اے ایس آئی عاطف، وہی اپنے بیان سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپ سب کچھ کریں، اس کو نہیں معلوم کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں کیا صداقت ہے، یہ باپ بیٹے سے جو ہے یہ سب ریکوری ہوئی ہے نہیں، لیکن یہ ایف آئی آر ہوگی۔ جس کے بعد جو ہے
خود ایس ایس پی شہریار جو ہے انکوائری مکمل کر کے اپنی انکوائری میں جو ہے وہ خاتون اے ایس پی منزا کرامت کو گلٹی قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاور کا مس یوز کیا ہے اور انہوں نے ایک بے گناہ باپ بیٹے پر جو ہے مقدمہ درج کر کے انہوں نے زیادتی کی ہے. انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ سفارش کی ہے کہ مذکورہ لیڈی اے ایس پی کے خلاف ضابطے کے تحت کارروائی کی جائے. وہ رپورٹ کو گئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو گئے لیکن آئی جی آفس میں اس کو دبا دیا گیا ہے اور وہ رپورٹ آگے ابھی تک نہیں نکل سکی. تو اب آپ پروگرام میں ہم نے جو ہے وہ حامد جٹ کو بھی شامل کیا. پروگرام کے آخر میں آپ ان کی گفتگو سنیں گے لیکن میں اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے آئی جی پنجاب کی توجہ اس جانب مبذول کریں کہ وہ کم از کم اس پر ایکشن لیں کہ ابھی تو خاتون اے ایس پی منزا کرامت کی کیریئر کی شروعات ہے. اگر کیریئر کی شروعات میں ہی وہ اپنے اختیارات کو نہیں سنبھال سکتی اور اپنے اختیارات کو دو دھاری تلوار بنا کر اگر اس طریقے سے بے گناہوں پر استعمال کرے گی تو آگے جا کے اگر وہ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی بن جاتی ہے تو وہ تو لوگوں کا جینا تو بر کر دے گی. تو اس پر جو ہے آئی جی پنجاب کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لیں اور جو ان کے خلاف رپورٹ آئی ہے شہریار ایس ایس پی کی جانب سے ان پر جو ہے آئین اور قانون کے تحت کارروائی عمل میں لے جائے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. اللہ